تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی نے ایک لسٹ دے دی، فرمایا کہ اے حذیفہ اس کے اندر منافقین کے نام ہیں۔ حضرت عمر صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کو کہتے ہیں یار مجھے تو بتا اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اپنی بات کی ہے، یہ نہیں کہا فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے یا نہیں، بلکہ فرمایا میرا نام ہے یا نہیں یہ بتا دے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضرت حذیفہ نے اے عمر اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، اس لیے اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تو بتا دیتا کس کس کا نام ہے۔ فرمایا کہ حضرت روزانہ جنازے ہوتے، جس چیز کی جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ فرماتے لوگ سمجھ جاتے یہ منافق کا جنازہ ہے، اس لیے کہ فہرست حضرت حذیفہ کے پاس تھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس فہرست ہے، وقت کا امیر المومنین پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ عمر کا نام تو نہیں ہے؟ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر اگر تم نے دیکھنا ہے دنیا میں کون جنتی ہے تو وہ عمر کو دیکھ لے۔ اور اس عمر کو فکر کیا ہے کہیں میرا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے؟ تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام جنتیوں میں ہے یا جہنمیوں میں ہے۔ اس لیے کبھی کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ہیج نہ کرو، نیچا نہ دکھاؤ۔ ہو سکتا ہے ہم اس سے وہ گناہ سے توبہ کر لے اور خدا نخواستہ ہم اس سے زیادہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اگر کسی نے کسی کو گناہ کی آر دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھے، آپ نے فرمایا جس نے کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی آر دلائی اور اس کو تانا دیا کہ تیرے اندر یہ گناہ ہے، تیرے اندر یہ گناہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پہلے تیری موت نہیں آ سکتی جب تک تو اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت سب سے زیادہ جس دور سے اور جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنی فکر کریں اور جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہم دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم خود مصلح ہیں، ہر بندہ مصلح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے فلاں ٹھیک ہو جائے، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور جب بندے کے دل میں یہ ہو کہ فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے اور اپنی فکر ہے نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو گناہ کیسے ختم ہوگے؟ اس لیے اپنی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جس نے کلمہ پڑھا۔ گناہگار صحیح، شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز جو اسلام کی بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے نبی کو رسول اور ختم نبوت ماننا۔ اور تیسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضور نے فرمایا جس نے 5 چیزوں پر عمل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت ہے، دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ نے دولت دی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالوے، اور 5ویں چیز ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے۔ یہ 5 چیزوں پر عمل کرو، سیدھا سیدھا اسلام ہے، جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ جس نے اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔